تو یہ ہے کہ آپ نے ایک بات کی تھی کہ ہدایت کے لیے آپ کو خود ایک ایفرٹ پٹ کرنی ہے, سب کچھ کرنا ہے. اچھا, آپ اپنی زندگی ایک شیڈول بناتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ میں نے اب آگے یہ کرنا ہے, آپ قبلہ کو بھی ساتھ سنتے ہیں, آپ ذکر اذکار بھی کرتے ہیں, آپ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں, آپ تحریک کے لیے لوگوں سے ملتے بھی ہیں, ایونٹس پہ بھی جاتے ہیں, اور پھر آپ کے بعد نا آپ فرض کریں یہ چیز آپ کر رہے ہیں فالو, 1 منتھ ہو گیا ہے, اس کے بعد ایک ٹائم اسپیم آتا ہے جس میں آپ بالکل ایک مایوسی ہو جاتی ہے, ایون کہ آپ نم فیل کرتے ہیں, مطلب آپ ایونٹ بھی اٹینڈ کر رہے ہیں, آپ قبلہ کو بھی سن رہے ہیں, آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں, آپ کو نماز میں بھی وہ جو چیز کہتے ہیں ہلاوت محسوس نہیں ہوتی. تو آئی بلیو کہ جو مطلب ایک اسلامی اسکالر اگر یہ چیزیں بتا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, تو شاید ان چیزوں کو ٹیکل کرنا جانتے ہیں یا ان کی زندگی میں چیز کبھی انہوں نے فیس کی ہی نہیں ہے. تو اس چیز کو کیسے کور کر سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ تو بالکل فطرت کا تقاضا ہے جو آپ نے بیان کیا. انسان کی فطرت ہمیشہ ایک لیول پہ نہیں رہتی, اس میں ڈاؤن فال آتے ہیں, کبھی ڈاؤن آتا ہے پھر اچانک اس کے اندر اپ بھی آ جاتے ہیں. حضرت اپنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت سے نکلے تو دوڑتے ہوئے آئے, یا رسول اللہ میں منافق ہو گیا معاذ اللہ. حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتے ہیں جو کیفیت آپ کی مجلس میں ہوتی ہے, پھر تھوڑے آپ یہاں سے نکلتا ہوں وہ جاتی رہتی ہے, اور وقت زیادہ گزرتا ہے تو اس کیفیت سے محروم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو حضور نے فرمایا یہ ایمان کی علامت ہے. ایمان کے اندر, ایمان جو ہے نا, ایمان یہ کوئی بڑی آپ سمجھ لیں جمود والی شے نہیں ہے, اس کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ ایک فطرت کا تقاضا ہے, اور یہ انسانیت کا میدان ہے کہ جب آپ کی طبیعت آپ پر غالب آ رہی ہے تو آپ نے اطاعت کو غالب رکھنا ہے, طبیعت کو ضبط کر کے رکھنا ہے. چونکہ نماز میں لطف آنا یہ فرض نہیں ہے, نماز کی ادائیگی فرض ہے, لطف نہیں آ رہا پھر بھی پڑھنی ہے, سمجھ آئیے. تو لہٰذا یہ طبیعت کا اور شریعت کے ٹکراؤ کا سوال تھا. تو طبیعت اس طرح ہے, چونکہ ہماری طبیعتیں ابھی اصلاح یافتہ نہیں ہیں بہت زیادہ, تو ان کے تقاضے ابھرتے ہیں وقت کے ساتھ. اس کے لیے آپ نا حضرت شاہ ولی اللہ کی ایک کتاب ہے البدور البازغہ, ٹھیک ہے, اس کو ضرور پڑھیں, اور حجت البالغہ, ٹھیک ہے, 2 کتابیں. اس پہ شاہ صاحب نے ان سارے معاملات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا. تو اس میں وہ بتاتے ہیں کہ جو طبیعت ہے نا, یہ انسانی شخصیت پر غیر معمولی تصرف رکھتی ہے, اور طبیعت آپریٹ کرتی ہے آپ نے کس طرف جانا اور نہیں جانا. اور اگر طبیعت کی اصلاح نہ ہو, یعنی یہ دیکھیں نا, ہم سمجھتے ہیں نیکی, گناہ تو بچنا نیکی ہے, بالکل نیکی ہے, لیکن اگر آپ گناہوں والی طبیعت کو اصلاح نہیں کر رہے تو گناہ تو وہ طبیعت کروا رہی ہے, جو آپ فوکس نہیں کر رہے. فار دا ٹائم بینگ کسی طرح بچ بھی گئے, لیکن وہ چور تو اندر ہی ہے نا. تو لہٰذا طبیعت کی اصلاح کریں. اور طبیعت کی اصلاح کیسے ہوگی؟ طبیعت کی اصلاح صرف خلوت میں ہوتی ہے, جلوت میں نہیں ہوتی. سمجھ آئیے, ایمان کا امتحان صرف خلوت میں ہوتا ہے, جلوت میں ساری مومن ہوتی ہیں. سمجھ آئیے. لہٰذا اپنی خلوت کو بہتر کریں. آپ کی خلوت جتنی ستھری ہوتی جائے گی, آپ کی شخصیت میں خود بخود نکھار آتا جائے گا. آپ کو نہ کہنے پڑنا, نہ کسی کو بتانا پڑنا, خود لوگ محسوس کریں گے.